أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. حاضرین جمعہ اور خواتین اسلام، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ بقرہ کی آیت نمبر 221 پڑھی. اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: مسلمانوں، کافر لڑکیوں سے شادی نہ کرو اگرچہ کہ وہ تم کو پسند آ جائے، اور اسی طرح تم اپنی لڑکیوں کو کافروں سے شادی کر کے نہ دو اگرچہ کہ تم کو وہ لڑکا بہت پسند آ جائے. یہ لوگ تم کو جہنم کی طرف بلاتے ہیں، آگ کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تم کو دعوت دیتا ہے اسلام کی باتیں مان کر، اللہ کی باتوں پر، اللہ کے رسول کی باتوں پر عمل کر کر تم جنت میں جاؤ. ایسے اللہ تعالیٰ لوگوں کو اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ عبرت حاصل کریں. ہمارے ملک کے اندر آپ نے دیکھا کچھ مہینوں سے کچھ ہمارے دشمنوں مخالفین کی طرف سے یہ اندازہ کیا گیا ہے کہ 2 سال ختم ہونے تک، یہ سال ختم ہونے تک 21واں سال، ہم کو کم سے کم 220 لڑکیوں کو ہندو بنا کے ان سے شادی کرنا ہے. کم سے کم ہر ڈسٹرکٹ کو انہوں نے تقسیم کر کے دے دیا ہے، تمہارے یہاں اتنے، تمہارے یہاں اتنے. اب یہ تعداد کم ہے، لیکن وہ کہتے ہیں اور بہت زیادہ ہماری تعداد ہے، لیکن ہم اتنی ہی بتاتے ہیں. کتنا بڑا یہ ظلم ہے مسلم امہ پر. دوستی کرتے ہیں، محبت کا اظہار کرتے ہیں، میسیجز بھیجتے ہیں، اپنی بہت محبت کا اظہار کر کے ان سے شادی کر لیتے ہیں. شادی کرنے کے بعد جب بچہ پیدا ہو گیا تو پھر اس کو بھگا دیتے ہیں. ایسے ایک ایک آدمی کتنی مسلم بچیوں سے شادی کرتا ہے، یہ معمول ہے. پھر اس کے بعد اپنے ماں کے گھر کو آنا چاہتی ہے تو یہ لوگ بھی اجازت نہیں دیتے، تو ہماری مرضی کے بغیر شادی کی، تو یہاں سے چلی جا. یہ ہو رہا ہے یو پی میں، بہار میں اور دوسری جگہوں میں. اس لیے علماء کی طرف سے یہ درخواست کی گئی کہ آج کے جمعے کا موضوع یہی ہونا چاہیے کہ اپنے بچوں کی حفاظت کرو. اس لیے ہم نے بھی مناسب سمجھا کہ تنبیہ کی جائے، بتایا جائے. یہ صرف یو پی بہار کا قصہ نہیں ہے. آج سے میں نے 5-6 سال پہلے بتایا تھا کہ تمل ناڈو میں کتنی مسلم لڑکیاں غیر مسلم سے شادی کرتی ہیں.
ترچی میں 7,000 کے قریب پورے ضلع کے اندر، سیلم میں اسی طرح 3,000 2,500، چنئی میں بھی 780 کے قریب پورا نکال کے بتائے تھے۔ 1 لاکھ سے زیادہ یا ایک حساب تھوڑا کم اتنی مسلم بچیاں غیر مسلموں کے ساتھ شادی کی ہیں۔ کچھ تو اچھی طرح جی رہے ہیں، نعوذ باللہ، ایمان کی زندگی نہیں، پہلے سے طے کر لیتے ہیں کہ لڑکا ہو ہندو ہے تو کہتا ہندو نام ہوگا، لڑکی ہو تو پھر تمہارا نام ہوگا، مسلم نام ہوگا، یہ بھی طے کر لیتے ہیں۔ کتنی بڑی مصیبت ہے یہ، جیتے ہیں۔ شادی مسلم بچیوں کی کیوں نہیں ہوتی، ایک سبب یہ ہے۔ غیر مسلموں سے شادی مسلم بچیوں کی کیوں ہوتی، یہ دونوں باتیں ہم کو سوچنا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا مشرک بچیوں سے یعنی کافر بچیوں سے شادی نہیں کر سکتے، مسلمان ہو گئے تب شادی کر سکتے۔ ایک مسلم بچی ایک کافر بچی سے بہت بہتر ہے، اور اسی طرح مشرکین کو، کافروں کو اپنی بیٹیاں مت دو، اگرچہ کہ لڑکا تم کو پسند آ جائے۔ ایک مسلمان لڑکا ایک کافر سے بہت بہتر ہے، وہ تو تم کو جہنم کی طرف راستہ بتاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ تم کو جنت کی طرف راستہ بتاتا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ صاحب مسلم لڑکیاں غیر مسلموں سے شادی کرتی ہیں؟ بہت سارے وجوہات ہیں۔ ایک تو اسلامی تربیت بالکل گھر میں نہیں ہے۔ ہر زمانے میں اسلامی تربیت کی ضرورت ہے، لیکن اس وقت جو دور ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ اپنی بچیوں کی تربیت کریں۔ خوب زیادہ کچھ بھی ہو جائے، بچیوں کی تربیت ماں باپ کی بڑی ذمہ داری ہے۔ اس میں جب کوتاہی کرتے ہیں، اسلام کی قدر نہیں، اسلام کی نعمت نہیں، ملتے جلتے سب ہیں، تو دین کی اہمیت کم ہو جاتی۔ سب پرواہ نہیں، ایک ہی نہ ہیں، ایک ہی ملک میں رہتے ہیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بہت بڑا خطرہ ہے۔ دوسرا یہ کہ جہاں بھی اسکولوں کے اندر لڑکے لڑکیوں کی مخلوط تعلیم ہوتی ہے، کو ایجوکیشن ہوتا ہے، وہ بھی ایک بہت بڑا سبب ہے کہ لڑکیاں کلاسی میں ایک دوسرے سے دوستی کر لیتی ہیں، پھر شادی بھی کر لیتی ہیں۔ 2 وجہ ہوئی۔ تیسری وجہ، لڑکی پڑھی لکھے یا لڑکی کے ماں باپ غریب ہیں تو پڑھا لکھا کافر اس غریبی سے فائدہ اٹھا کے اس کو وعدہ کرتا ہے کہ ہم شادی کر لیں گے، میں تمہارے گھر کا جینا بھی چلاؤں گا اور تم کو بھی سروس دلاؤں گا۔ وہ لڑکی ہو جاتی ہے تیار، شادی کر لیتی ہے۔ اب شادی کرتے وقت 2 بات ہوتی ہے، ایک تو اپنے مذہب پر قائم، اپنے دین پر قائم رہتے ہوئے لڑکی شادی کر لیتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے اپنے دین کو چھوڑ کے باقاعدہ رجسٹر میرج کرتے ہیں اور نام سب بدل لیتے ہیں۔ ایفیڈیوٹ بھی مل جاتی ہے آپ کو کسی بھی نوٹری پبلک سے، میں اپنے مرضی سے اسلام کو چھوڑ کے ہندوازم قبول کرتی ہوں، مجھے کون بھی زور زبردستی نہیں کی ہے، میں اپنی مرضی سے۔ یہ نوٹری پبلک میں آپ کو آسانی سے مل جاتا ہے، وکیلوں کے ذریعے سب کو ملتا، کوئی بھی دھرم ہو، کوئی بھی دین ہو۔ جو مسلم لڑکی، جو کافر لڑکی اسلام قبول کرنا چاہتی ہے، وہ بھی جا کے جو وکیل ہوتے ہیں ان سے کہہ کے میں اپنے مرضی سے، میری خوشی سے، کسی کے زور زبردستی کے بغیر میں اسلام قبول کرتی ہوں، تو لکھ کر دیتے۔ پھر اس کا نام بدلنے کی ضرورت ہوتی ہے تو گزٹ کے نام بھی بدل لیتے ہیں، اور بہت سارے لوگ نام بدلتے نہیں ہیں۔ یہ بالکل ہوتا ہے، اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن اس وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے، یہ تشویش کی بات ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں ہماری بچیاں جو مسلم بچیاں ہیں
غیر مسلموں سے شادی کر رہی ہیں، تو ایک وجہ تو یہ کہ ماں باپ کی تربیت نہیں، ماں باپ کے اندر بھی دین کی کوئی اہمیت نہیں۔ جمعہ نماز پڑھنے والے کو کیا دین کی اہمیت ہوگی؟ وہ تو رسمی مسلمان ہیں، وہ کوئی مخلص اور سچے مسلمان ہیں کیا؟ جمعے کی آئے نماز پڑھے پھر جمعے کا انتظار، کوئی دوسری نماز سب نہیں۔ یہ ماں باپ جیسے ہوں گے بچے بھی ویسے ہوں گے نا، تربیت کا فقدان۔ دوسری بات میں نے بتایا کہ یہ جو کو ایجوکیشن ہے یہ بہت خطرناک چیز ہے مسلم بچیوں کے لیے، اس کا خیال کریں۔ اسلامی اسکولوں میں پڑھائیں یا نہیں پڑھائیں کوئی بات نہیں، بچی 6ٹی پڑھ لی 8ویں پڑھ لی بس یہ کافی ہے۔ یہ پڑھ کے کیا کرے گی؟ BA بھی MA بھی، کبھی نوکری ملی تو نوکری کرے گی، نہیں تو گھر میں بیٹھے رہے گی، کوئی فائدہ نہیں زیادہ مسلم بچیوں کو۔ البتہ جو غیر مسلم بچیاں رہتی ہیں وہ بہت سارے جاب میں جاتی ہیں، سروس میں جاتی ہیں، بہت کم لڑکیاں خالی بیٹھی ہوں گی نان مسلم کی، کوئی نہ کوئی جاب ملتا ہے ان کو، ہر جاب کرنے کے لیے تیار بھی ہو جاتی ہیں۔ لیکن مسلم بچیوں کا حال ایسے نہیں ہے، کچھ دین ایمان ہے، پردہ کرتی ہیں، آفس کو جانا ہو، کالج کو جانا ہو، اسکول کو جانا ہو، پردہ کرتی ہیں۔ ایمان اگر ہو، ماں باپ کی تربیت ہو۔ جب اس طرح کی بات ہے، اگر یہ بچیاں جا کے پڑھتی ہیں، ماں باپ کو ان کا بڑا خیال کرنا پڑے گا۔ دیر سے آئی تو کیوں دیر سے آئی، جلدی جا رہی تو کیوں جلدی جا رہی ہے، گھر ہے اسکول ہے، اسکول ہے گھر ہے۔ اس کے علاوہ اگر بچی چھٹی کے دنوں میں کہیں جانے کی اجازت مانگتی ہے، بالکل نہیں۔ ماں باپ کو اپنی بچیوں کا بہت خیال کرنا ہے، بچوں کا بھی کرنا ہے، لیکن بچیوں کے ساتھ دوہری مصیبت ہے۔ لڑکے کے ساتھ ویسی بات نہیں ہوتی ہے، لڑکا بھاگ بھی جاتا ہے گھر سے کسی وجہ سے، اس کا سبب یہ ہے کہ صاحب ماں باپ شادی نہیں کرتے، جا کے کسی لڑکی سے، مسلمان لڑکی سے کرتا ہے۔ 3 سبب ہوئے۔ چوتھا سبب یہ ہے کہ مائیں باپ والدین لڑکی کو عمر ہونے کے باوجود شادی نہیں کرتے، یہ بہت بڑی مصیبت ہے۔ اب حکومت کا قانون بھی 18 سال سے پہلے شادی نہیں کرنا، 20 سال ہو گئے، 22 سال ہو گئے، 26 سال ہو گئے، کچھ نہیں، کتنے دن برداشت کرتی، بھاگ جاتی۔ اب بھاگنے کے بعد کون ملتا سہارا دینے کے لیے؟ ایسے لوگ ملتے ہیں کہ جن کا دین دھرم اسلام نہیں ہے، جا کے شادی کر لیتی ہے۔ یہ بھی بہت بڑی مصیبت ہے۔ ماں باپ کو چاہیے کہ صاحب بچی کو عمر ہونے کے بعد جلد سے جلد اس کا رشتہ تلاش کریں، غریب سے صحیح کچھ بھی ہو، دیندار لڑکے سے اس کی شادی کر کے رکھیں۔ اگر اس میں تاخیر کریں گے تو ایک تو لڑکیوں کو بیماری آتی ہے، بہت خراب بیماریاں آ جاتی ہیں، ہسٹیریا تک آ جاتا ہے، ایسی بیماریاں آتی ہیں۔ لہٰذا ماں باپ کا فرض ہے کہ اپنی بچیوں کے لیے جلد سے جلد رشتہ تلاش کریں، اس میں تاخیر نہ کریں۔ اس کے علاوہ ایک اور سبب یہ بھی ہے کہ صاحب گھروں میں جو لوگ کچھ بھی لاتے دیتے ہیں نا، یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ ہم نے دیکھا اپنے یہاں یہ دودھ لا کے دینے والے جوان لڑکے گھروں میں دودھ لا کے دیتے ہیں۔ مسلمان بہت کم ہوں گے جو دودھ بیچتے۔ ہمارے بستیوں میں جتنے ہیں 100 میں 90 آدمی نان مسلم ہوتے، دودھ لا کے دینے والا۔ لا کے دروازہ مارا، لڑکی گئی برتن لے کے ناپ کے ڈالا، لڑکی کو دیکھ لیا، اب اس کے دل میں بھی اس کی محبت آ جاتی ہے، اس کی بیوی رہے گی، سب رہے گا، اس کے باوجود مفت میں ایک لڑکی ملتی ہے تو کیا برا ہے؟ نعوذ باللہ۔ اس طرح کے لوگوں کو گھروں میں آ کر دینا، یہ کرنا بہت غلط بات ہے۔ اس سے بھی بہت سارے فسادات ہوتے ہیں، یعنی بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔
وہ آدمی شادی کر لیتا ہے، بھگا کے لے جاتا ہے، کسی دوسری میں بستی میں جا کے دودھ کا بیپار کر لیتا ہے. اس کا بھی ہم کو خیال کرنا چاہیے. ایک اور وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہماری جو کاریں ہوتی ہیں، ڈرائیور عام طور پر رکھتے ہیں. کوئی مالدار بچی رہتی ہے تو کالج کو فلاں کو اس ڈرائیور کے ساتھ جاتی ہے. وہ مسلمان بھی ہوگا، نان مسلم بھی ہوگا. اب یہ گھر سے کالج تک کیا خاموش کیا جائیں گے؟ کچھ نہ کچھ بات کرتے جائیں گے، کچھ نہ کچھ بولتے رہیں گے. وہ کبھی پوچھے گا آپ کھانا کھا لیے کیا، ناشتہ کر لیے کیا، چائے پی لیے کیا. یہ کچھ بولے گی آپ جلدی آ گئے کیا، جلدی مجھے پہنچا. بات شروع ہوئی پھر ویسا ہو جاتا ہے. ان کی وجہ سے بھی بڑا فساد ہوتا ہے. یہ لوگ بھی آپس میں محبت کر کے دونوں گھر چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. یہاں مسلم غیر مسلم کا مسئلہ نہیں، لیکن بہرحال نان مسلم کو ڈرائیور رکھتے ہیں تو بڑا مسئلہ ہوتا ہے. بہت ساری عورتیں یہ بھی پوچھتی ہیں کہ فنکشن میں آئے تھے، فلاں پروگرام میں آئے تھے، ہمارے محلے کے ایک آدمی ہیں، ان کی کار ہے، وہ جانا چاہتے ہیں، میرا گھر بھی ان کا گھر قریب ہے، میں ان کے ساتھ جاؤں؟ میں نے کہا نہیں جانا. کہا کیا کریں؟ میں نے کہا آٹو سے جاؤ. آٹو والے سے بات نہیں کرتے، کہیں جا کے اترے کہاں جانا ہے، فلاں جگہ جانا ہے، وہ کیوں بات کرے گا؟ لیکن یہ جو جان پہچان کے آدمی ہوتے ہیں ان سے بات ہوتی ہے نا، اس کی وجہ سے دلوں میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے. ہرگز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی لڑکا لڑکی الگ نہ ملے. اگر الگ ملے تو تیسرا شیطان ہے. اس سے پہلے بھی میں نے کہا ہے اگر کوئی لڑکا ہے، جوان لڑکا ہے، کسی عورت کو سمجھیے 15-20 سال زیادہ عمر بھی ہوگی اس عورت کی، ضرورت ہے 1 کلو شکر لانے کے لیے. کہتی ہے بابو 1 کلو شکر لا کو دیتے کیا؟ اب لے کے گیا، ٹھیک ہے لا کے دیتا ہوں. اچھا آپا لا کے گھر کے اندر نہیں دینا، باہر رکھ کے بول دینا شکر ہے اٹھا لو، گھر کے اندر نہیں جانا. گھر کے اندر گیا، آپا رہے گی، یہ رہیں گے، اور دونوں میں محبت پیدا ہو جائے گی. یہ اللہ کے رسول نے فرمایا کوئی بھی لڑکا یا کوئی بھی لڑکی الگ الگ نہ ملے. مطلب یہ کہ باپ نہیں، بھائی نہیں، ماموں نہیں، چچا نہیں، اجنبی لڑکا گھر کے اندر نہیں آنا، وہیں باہر سے چلے جانا. لے جا کر شکر دیے تو بولیں گی اچھا بیٹھو ذرا چائے پی لگ چلے جاؤ. شکر لا کر دیا نا تمہیں، چائے پیا، پھر بات ہوئی، یہ بھی ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. یہ سب تجربے ہوئے. کتنا بچانا پڑتا ہے اپنی بچیوں کو. کبھی کوئی بھی باہر کا آدمی کوئی سودا لایا، کوئی دودھ لایا، ہرگز اپنی بچیوں کو نہ بھیجیں. میں نے بھی اس کا تجربہ کیا کہ ہمارے گھر کے سامنے بھی اسی تھا. ایک لڑکی رہتی تھی، عورت رہتی تھی، وہ سب پہنے رہتی تھی ڈریس. وہ ایک آدمی دودھ بیچ کے وہاں آ کے آدھا گھنٹے تک بیٹھتا تھا، دیکھتے رہتا تھا. ایک دن ڈرانے دھمکانے میں اس کے بعد آنا بند کر دیا. ایسا ہوتا ہے، موقع ملے بھگا کے لے جاتے ہیں. ان کو کیا کرنا ہے؟ چند دن فائدہ اٹھا کے نعوذ باللہ اس کو چھوڑ کے چلے جانا ہے. کون جا کے اس کو پکڑے گا؟ کتنی خطرناک باتیں ہو رہی ہیں کہ آج کل دین کا کچھ بھی پاس و لحاظ نہیں ہے، دین کا کچھ بھی خیال نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہم سے پوچھے گا نا اپنے بچوں کی تربیت کے متعلق، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. خبردار، تم نے کہا ہر ایک آدمی ذمہ دار ہے. باپ سے پوچھا جائے گا کہ تو نے اپنے بچوں کی تربیت کا حق ادا کیا. بیوی سے پوچھا جائے گا تو نے اپنے شوہر کی خدمت کا، اس کے پیسے کی حفاظت کا حق ادا کی. اللہ اکبر. ہر ایک آدمی سے پوچھا جائے گا. جو حاکم ہوگا اس سے پوچھا جائے گا تم نے اپنے رعایا کا خیال کیا، ان کی حفاظت کی. بہت بڑی ذمہ داری. کتنی مصیبتیں، کتنی پریشانیوں میں ہم زندگی گزار رہے ہیں. لہٰذا یہ ہے، ایک ہوتا ہے MBBS وغیرہ کے اندر کوئی ایجوکیشن ہوتا ہے، لیکن اس کا حساب کتاب دوسرا ہے.
دنیا میں کہیں بھی صرف عورتوں کے لیے MBBS کورس نہیں ہے، صرف مردوں کے لیے نہیں، دونوں ہمیشہ کوئی ایجوکیشن رہتا ہے۔ اسلامی ملک کے اندر بھی لڑکے لڑکیاں MBBS ڈاکٹری کا کورس مل کر ہی کرتے ہیں، اور ضرورت بھی پڑتی ہے دونوں مل کر سمجھنے کی، بولنے کی، دیکھنے کی، ایسا ہوتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جتنی باتیں ہوتی ہیں، میں نے کہا اگر ہماری بچیاں کالج کو نہیں گئیں، نہیں پڑھیں، کوئی نقصان نہیں ہوگا، اپنے دین کی حفاظت ہو جائے گی، اس کے عزت آبرو کی حفاظت ہو جائے گی، سب کچھ ہوگا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، جیسا کہ کل ایک واقعہ ہم کو بتایا گیا کہ لڑکا اور لڑکی دونوں آفس میں یوں سمجھے کہ یا کالج میں محبت کرنے لگے، لڑکا مسلمان، لڑکی نان مسلم، دونوں الگ الگ، لیکن محبت ہو گئی دونوں سے، بہت زیادہ تعلقات ہو گئے، یہاں تک کہ زنا بھی ہو گیا۔ اب یہ لڑکی اور لڑکا یہ کہتا ہے تو مسلمان ہو جا، میں تو اس سے شادی کر لیتا ہوں، وہ کہتی نہیں، میں اپنے دین پر باقی رہوں گی، تو اپنے دین پر باقی رہ، ہم دونوں پیار کی زندگی گزاریں گے۔ جائز ہے؟ میں نے کہا حرام ہے، جب تک کہ وہ اسلام قبول نہیں کرتی، زندگی اس کے ساتھ گزارنا اس مسلمان لڑکے کے لیے، وہ بھی دیندار بے دین لڑکا ہوگا نا، وہ کون سا دیندار لڑکا ہوگا؟ پھر بھی میں نے کہا جائز نہیں ہے۔ اگر اس زنا سے پیٹ میں بچہ آ گیا ہے، اب تو جب تک اس کی ڈیلیوری نہیں ہوتی، بچہ پیدا نہیں ہوتا، اس وقت تک شادی بھی نہیں کر سکتے، یہ الگ رہیں گے، پھر اس کے بعد چاہے تو اسلام قبول کر کے وہ شادی کرے گی۔ اتنے احکام ہیں، کتنی باتیں ہیں۔ ابھی یہ سمجھے ایک ہفتے سے کم کا واقعہ ہے جو ابھی ہوا ہے، اس کی وجہ سے فسادات بھی بہت ہوتے ہیں، ہمارے یہاں تو نہیں ہوتے ہیں، لیکن UP بہار وغیرہ کے اندر فسادات بہت ہوتے ہیں۔ یہ جو کم وقت UP کا منسٹر ہے، چیف منسٹر ہے، وہ پہلے کہا کرتا تھا اور صاحب عہدے میں آنے کے بعد بھی کہتا ہے، اگر ہماری ایک لڑکی سے تم نے زنا کیا، ہم تمہاری 50 لڑکیوں سے زنا کریں گے۔ اگر تم نے ہماری ایک لڑکی کو دھرم بدل کے شادی کیا، تمہاری 50 لڑکیوں کا دھرم بدل کر کے ہم شادی کریں گے۔ ہم نے نوجوانوں کو تیار کر کے رکھا ہے، ایک آواز دیں گے، پورے 50 نوجوان آئیں گے، لڑکیوں کو پکڑ کے لے جائیں گے۔ ایسا سب اس نے بیان دیا، دنیا جانتی ہے، سب ریکارڈ ہے۔ یہ دشمنی بہت زیادہ ہے، اب کھل کر یہ دشمنی ہونے لگی۔ یہ جب 2014 سے جب سے یہ حکومت ہمارے سروں پر آئی ہے، اللہ ہم کو ہماری حفاظت کرتے ظالموں سے، اس وقت سے کھل کر یہ سب ہونے لگا، فرقہ وارانہ فساد، فرقہ وارانہ منافرت، یہ سب ہونے لگا۔ تو آپ سوچیں اپنی لڑکیوں کے تعلق سے کہ ہم کو کتنا بڑا ذمہ دار بن کے رہنا ہے، لڑکی کا کتنا خیال کرنا ہے۔ بہت سارے ماں باپ ایسے ہوتے ہیں، لڑکیوں کے تعلق سے بڑا حسن ظن رکھتے ہیں، ہماری بچی ایسا سب نہیں کرے گی، ہماری بچی ویسا نہیں کرتی۔ کبھی تو ٹی وی دیکھنے کے بہانے بازو گھر کو جاتی ہے، کبھی اور کسی مقصد سے ادھر ادھر جاتی ہے، حسن ظن بچی کے ساتھ کہ بچی ہماری ویسی نہیں ہوگی۔ ایسی بچیاں زیادہ دھوکہ دیتی ہیں، ایسی بچیاں گھر چھوڑ کے بھاگ جاتی ہیں، ایسی بچیاں نان مسلم سے شادی بھی کر لیتی ہیں کہ اس میں مسلمان سے بھی شادی کر لیتی ہیں، بھاگ جاتی ہیں گھر سے۔ اعتماد نہیں کرنا چاہیے، اگرچہ کہ ہماری بچیاں ہیں، اگرچہ کہ ہمارے بچے ہیں، نگرانی بڑی سخت کرنی چاہیے، جب چل کر ہوتا ہے معاملہ ٹھیک ہوتا ہے۔ تو یہ بڑی مصیبت اس وقت دنیا کے اندر ہے، اس لیے میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آپ اس پر غور کریں، اپنی بچیوں پر بے جا اعتماد بھروسہ نہ کریں کہ ہماری بچی بہت اچھی، ایسا سب نہیں کرے گی، کرے گی۔ شیطان سب کے ساتھ ہے، میرے ساتھ بھی ہے، آپ کے ساتھ بھی ہے، سب کے ساتھ ہے۔ شیطان گمراہ کرتے ہوئے کتنی دیر لگتی۔ یوسف علیہ السلام جس محل میں رہتے تھے، اب وہ شیطان نے اس کو گمراہ کیا،
اس وزیر کی بیوی سے کتنی دیر میں کیا کیا ہو گیا. یوسف علیہ السلام کنٹرول نہ کرتے، اللہ کا ڈر ان کے دل میں نہ ہوتا تو کیا ہوتا تھا. بادشاہ اسی نے سوچا ہوگا بھائی میں تو اس کو لے کر پالا ہوں، یہ میرے بیٹے کی طرح ہے، میری بیوی کو یہ کچھ نہیں کرے گا، اور دوسری طرف یہ بھی میری بیوی اس کو پالی ہے، اس کا ماں کا درجہ رکھتی ہے، یہ حسن زن بیوی پر کیا، اس بیوی نے دھوکہ دیا. اب سوچئے کہ کتنی خطرناک سازشیں ہو رہی ہیں. قرآن مجید کے اندر یوسف علیہ السلام کا قصہ بھی ہم کو معلوم ہے. کون سے رشتے حرام ہیں وہ بھی اللہ نے بتا دیا. الگ الگ دین کے رشتے حرام ہیں، سوائے یہودی اور عیسائی لڑکیوں سے شادی کرنے کی اجازت اسلام نے دی ہے، لیکن اچھی بات نہیں ہے. عیسائی لڑکی سے، عیسائی لڑکی ہے اسلام قبول نہیں کری، یہودی لڑکی ہے اسلام قبول نہیں کی، شادی کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کے اندر اجازت دی ہے، لیکن اس کا انجام بہت برا بھی ہوا ہے بعض مرتبے. اور ترکی حکومت کے اندر بہت ساری یہودی لڑکیاں ایسی آ گئیں محل کے اندر، پورا راز افشا ہو گیا، سب کچھ ہوا. ایسے ہی ہوتا ہے، خاص کر بڑے لوگ جو ہوتے ہیں ایسے یہودی یا عیسائی کرسچن لڑکی سے شادی کر لیتے ہیں، ان کے گھر کا، ان کی حکومت کا اور ان کا سب بیپار کا پورا راز چلا جاتا ہے. اجازت ہے لیکن احتیاط ضروری ہے. اتنی نیک ہو جائے کہ آپ کے عقد میں آنے کے بعد، نکاح میں آنے کے بعد وہ خود اسلام قبول کر لیں، ایسی نیک ہو جائے. ایک تو دین دھرم الگ ہونے سے رشتہ نہیں ہو سکتا. دوسرا رشتہ پیدائش کے لحاظ سے، اس کو سورہ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا. تمہاری ماں تمہارے لیے حرام، تمہاری بہن، تمہاری بیٹی، تمہارے بھائی کی بیٹی، تمہارے بہن کی بیٹی، تمہاری خالہ اور تمہاری پھوپھی، یہ سب رشتے تمہارے لیے حرام ہیں، ان سے تم شادی نہیں کرنا. یہ تو اسلامی رشتے ہوئے. لیکن یہ جس بات پر میں بتا رہا ہوں وہ ہے کہ سب مسلمان بچی کسی اور کے ساتھ شادی کر لے. بہت بڑا فتنہ اس زمانے کا ہے. آپ کو بھی مجھے بھی احتیاط کرنی چاہیے. اپنی بچیوں پر ضرورت سے زیادہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے. کالج اور اسکول وغیرہ کو بے حیائی کے ساتھ نہیں بھیجنا چاہیے. ہماری جتنی بچیاں ہیں یہ ساری بچیاں جب کالج اسکول کو جاتی ہیں کتنا بن ٹھن کے جاتی ہیں. معلوم ہوتا ہے کہ کوئی دلہن ہے، کوئی عارس ہے، جاتی ہیں کالج کو، تیاری کتنی کرتی ہیں. روز ڈریس چینج کریں گی، پاؤڈر لگائیں گی، اسنو لگائیں گی، فیشن کریں گی، اور ذرا موقع ملے گا تو چہرہ کھلا رکھ کے جائیں گی. جو بھی کسی لڑکی کو دیکھے گا جوانی کی عمر میں، اس لڑکے سے اس کو محبت بھی ہو جائے گی نا. یہ بہت بڑی مصیبت ہے. ہم نے وہاں یہ بھی دیکھا ہماری بستیوں کے اندر، یہ جو چمڑے کی شاخ وغیرہ ہوتی ہے نا، وہاں ہم نے ایسا دیکھا کہ لڑکے لڑکیاں سب کام کرتے ہیں، اور 20 کا 30 لڑکے لڑکیوں کا ایک سردار ہوتا ہے، ایک لیڈر ہوتا ہے. وہ چیک کرتا ہے کہ صاحب کون کیسا آتی ہے، کیا کرتی ہے. ایک مسلم لڑکی اگر بغیر پھول لگائے، وہ سب کیے بغیر، باقاعدہ بولتا کیوں ایسا کرتی، تو کل سے کام نہیں دیں گے تجھے. میں نے سنا اپنے کان سے، بس میں ایسا بتا رہا تھا کہ صاحب تو جو ہے ایسا آتی ہے، کمپنی کو آئے تو بناؤ سنگار کر کے آنا نا، ایسا بولا. نان مسلم اور وہ لڑکی مسلمان، دوسرے دن سے وہ بھی گئی ہوگی بن سور کے. یہ جہاں عورت اور مرد ملتے ہیں بہت سارے فسادات ہوتے ہیں. شادی کے بعد الگ، ملنے کے بعد بھی الگ ہے. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں دنیا میں جتنے پلیگ تعاون آتے ہیں، جیسے ہم لوگ کیا سمجھے کووڈ-19 ہے نا، ویسے اس کی وجہ وہ لکھتے ہیں اجنبی مردوں کا، اجنبی عورتوں کا ملنا جلنا بے محابہ بغیر پردے کے. شادیوں میں کیا ہوتا ہے، کتنا ملتے جلتے ہیں، بیٹھتے مرد کھاتا ہے، اس کو بازار پہ کوئی بیٹھتی ہے کھانے لگتی ہے. شرم کی بات ہے. یہ اس سے ٹاپک سے ہٹ کر ایک بات ہے، لیکن بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے حیا، شرم، پردہ سب ختم ہو جاتا ہے، مصیبتیں پریشانی آتی ہیں. لہٰذا ہم کو چاہیے
ہم دین کی باتوں کا خیال کریں، ماں باپ اپنی بچوں کی تربیت میں کوتاہی نہ کریں، ہر فتنے سے ان کو آگاہ کریں اور بچانے کی کوشش کریں، اور اللہ سے بھی خوب دعا کرنا چاہیے کہ ہماری بھی ہماری بچیوں کی حفاظت فرما اللہ، ایسے غلط رشتے غلط جگہ نہ چلے جائے ہماری بچی، دعا بھی کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری بچیوں کی ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے، ان کی عزت کی ناموس کی حفاظت فرمائے۔ اس وقت جو فتنہ ہے ہمارے ملک میں اور دوسری جگہ، اللہ تعالیٰ ان فتنوں سے بچائے، مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان سب کو ہر فتنے سے محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔